بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. This is Muhammad Shah Salim and welcome to all of you in education second year lecture number 11 and chapter number 1. Today we are going to study educational objectives according to علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ. علامہ ابن خلدون کے تعلیمی مقاصد: رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیز طلباء، جیسے کہ پہلے آپ کو میں نے بتا دیا کہ ابن خلدون کی تعلیمی خدمات کو ہم نے 6 ہیڈنگز میں ڈیوائڈ کرنا ہے. تو اس میں سے پہلی 2 ہم لوگ اس سے پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، علامہ صاحب کا تعارف اور علامہ صاحب کے تعلیمی تصورات. تو آج ہم ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق تعلیمی مقاصد کو پڑھنے جا رہے ہیں. تو علامہ صاحب جو ہیں ان کا ایک بالکل یونیک اور جدید تصور یہ ہے کہ تعلیم انسان کی طبعی ضرورت ہے. اس کو علامہ صاحب کے تعلیمی تصور میں بھی ڈالا تھا اور یہ تعلیمی مقاصد میں بھی آ سکتا ہے. یعنی کہ وہ فرما رہے ہیں کہ انسان کی ایک ایسی ہی طبعی ضرورت ہے تعلیم، جیسے حفاظت نفس ہے، خوراک ہے، لباس ہے، اور اس کو معاشرے میں رہتے ہوئے باقی ضروریات اپنی پوری کرنے کے لیے مختلف چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو تعلیم بھی بالکل ایسے ہی ہے. اگر تعلیم کی ضرورت پوری نہیں ہوگی تو وہ معاشرے کے اندر کامیاب زندگی نہیں گزار سکے گا. اس کے بعد ان کا جو سب سے اہم مقصد ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حاصل کرنا تعلیم کا سب سے اولین مقصد ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیڈنگ میں ہم نے پڑھا تھا معرفت الہی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حصول یا اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنا بات ایک ہی ہے. آپ بالکل ویسی ہیڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں یا تھوڑی چینج کر کے بھی ڈال سکتے ہیں. اس میں علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ مقصد جو ہے تعلیم کا وہ یہی ہے کہ اپنے رب کی پہچان کی جائے، خالق کی پہچان کی جائے، پھر اس کے اوپر عمل کیا جائے ان احکامات کے اوپر جو کہ معرفت میں ہم نے حاصل کیے. تو علامہ صاحب حواس خمسہ کی اہمیت سے انکار نہیں کرتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ حواس خمسہ سے بھی اگر ہم نے مدد لینی ہے، علم حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں وہی پہ یعنی کہ پیغمبروں نے جو تعلیم انسانوں تک پہنچائی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل کر کے اس کے اوپر ایمان لانا اور اسے حاصل کرنا پڑے گا. اور اسی تعلیم سے ہم معرفت الہی حاصل کر سکتے ہیں. تجربات سے اور حواس خمسہ سے ہم معرفت الہی حاصل نہیں کر سکتے. دنیاوی علوم میں، ایکسپیریمنٹس میں، جدید سائنسز کے جو سبجیکٹ ہیں جیسے کمپیوٹر سائنس، میتھ، اس میں تو ہم لوگ ترقی کر سکتے ہیں، لیکن معرفت الہی میں ہمیں پیغمبروں کی جو تعلیمات تھی ان کے اوپر ایمان لانے اور حاصل کرنا ضروری ہوگا. تیسرے مقاصد میں علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ تخلیق و اجتہاد کی صلاحیتوں کی نشوونما. یعنی کہ اب طالب علم کو تعلیم دیتے ہوئے یہ مقصد پہلے سے ہم نے رکھنا ہے کہ طالب علم کی تخلیقیت جو ہے اس کو فروغ ملے. تو پھر اسی حساب سے نصاب اور طریقہ تدریس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. نصاب ایسا ہونا چاہیے، اس کا کنٹینٹ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے اس کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہو، نشوونما ہو. اور پھر پڑھاتے ہوئے طریقہ تدریس میں ایکٹیویٹیز ٹیچنگ میتھڈالوجی یوز کرنی ہے کہ بچہ خود پریکٹیکل کرے اور اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کر دیا جائے کہ طالب علم ایکسپیریمنٹ سے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کی نشوونما کر سکے. 4th 1 میں علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اعلیٰ انسانی اقدار کی نشوونما. تو امام غزالی صاحب کا بھی یہ ایک ہیڈنگ تھی، ایک مقصد تھا، اور ان کا بھی یہی ایک مقصد ہے سیم تقریباً کہ اعلیٰ انسانی اقدار کی نشوونما. اب اعلیٰ انسانی اقدار میں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، اس کے بعد معاشرے کے اندر زندگی گزارتے ہوئے جو ہمارے دوسرے لوگوں کے ساتھ ریلیشن اور حقوق و فرائض ہوتے ہیں ان کی جانکاری حاصل کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا اور دوسروں کو بھی نصیحت کرنا حق بات کی. یعنی کہ والدین کے کیا فرائض ہیں تو والدین کو یہ جاننا چاہیے. یہ ایک انسانی قدر ہو گئی کہ نشوونما والدین کو اسٹڈی کرنی چاہیے.
اپنے مذہب سے ریلیٹڈ جو ان کے احکامات ہیں کہ اولاد کو کون کون سے انہوں نے سہولیات دینی ہے، اپنے فرائض ادا کرنے ہیں، اسی طرح سے اولاد کے اوپر جو جو فرائض ہیں ان کا علم ہونا چاہیے، سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، نیکی کرنی ہے، اچھائی کی طرف جانا ہے، اخلاص سے نیت کو برقرار رکھنا ہے ہر کام کے اندر۔ تو یہ ساری کی ساری جو اقدار ہیں اعلیٰ انسانی اقدار کہتے ہیں۔ تو علامہ صاحب تعلیم کے مقصد میں یہ فرماتے ہیں کہ ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ طالب علم کے اندر اعلیٰ انسانی اقدار کی نشو و نما کر دی جائے کہ وہ ان کو اپنی زندگی میں لے کر آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے۔ 5th ون میں علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ غور و فکر کی صلاحیت کی نشو و نما کرنا۔ اب یہاں پہ وہ غور و فکر کی اہمیت جو ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں کہ ہم نے معرفت الہی بھی حاصل کرنی ہے تو غور و فکر سے ہی ہوگی، کیونکہ پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کرنا اور ان کو سیکھنے کے لیے غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے تجربات سے علم حاصل کرنا ہے اس کے لیے بھی غور و فکر کی بہت اشد ضرورت ہے۔ اگر حواس خمسہ یا 5 سینسز جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا کی ہیں ان کے ذریعے سے علم حاصل کرنا ہے تو بھی غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اگر وجدان جو کہ علم کا ایک سورس ہے اس کے ذریعے سے علم حاصل کرنا ہے اور اسے پرکھنا ہے کہ وہ جو علم حاصل ہو رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے تو بھی غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اگر اسناد و روایات کے ذریعے سے علم حاصل کرنا ہے تو بھی غور و فکر کی۔ تو غور و فکر کی صلاحیتوں کی نشو و نما ایک طالب علم کی زندگی میں بہت ضروری ہے۔ تعلیم کا یہ ایک بہت مین مقصد ہے، یہ جب ملے گا تو پھر ہم باقی مقاصد کو بھی حاصل کر سکیں گے۔ 6 میں علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ علمی ملکہ پیدا کرنا، یعنی کہ طالب علم کے اندر اب علم بھی پیدا ہو جائے، اس کے حافظہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے اور اس کے اندر بہت سی وکیبلری اور میموری اس کی بڑھ جائے اور وہ لاجیکلی علم کی کڑیوں سے کڑیاں ملاتا ہوا مختلف مسائل حل کرنے کے قابل ہو جائے۔ 7th ون میں علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب زندگی کے لائق بنانا، یعنی کہ تعلیم کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ طالب علم کو اس قابل بنا دیں کہ وہ اس دنیا کی زندگی بھی کامیابی سے گزار سکے اور آخرت میں بھی ہمیشہ کی زندگی میں بھی کامیاب ہو سکے۔ لاسٹ ون مقاصد تعلیم میں علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ عمرانی زندگی کے تقاضوں کا اہل بنانا۔ اسی سے ریلیٹڈ امام غزالی نے فرمایا تھا کہ دنیاوی ضروریات کی تکمیل۔ عمرانی زندگی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو معاشرے کے اندر زندگی ہم گزار رہے ہیں، ہماری جو سوشل نیڈز ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں، ہمارے سوسائٹی کے اندر جو ریلیشنز ہیں وہ ساری کی ساری عمرانی زندگی میں آ جاتے ہیں کہ ہم نے معاشرے میں کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے اپنی روزی کمانی ہے حلال طریقے سے، کس طرح سے ایک محلے کے اندر تعلقات بنا کے رہنا ہے، بازار میں کس طرح سے جانا ہے، تعلیمی اداروں کے کیا احترام ہے، روڈ کے اوپر روڈ سیفٹی کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ سارے کے سارے اصول عمرانی زندگی کے تقاضے کہلاتے ہیں۔ اگر ایک طالب علم ان کو نہیں جان پائے گا تو وہ ان تقاضوں کا اہل نہیں ہو پائے گا، تو وہ ٹھیک طرح سے ادا نہیں کر پائے گا اپنے حقوق و فرائض کو، تو اس سے وہ معاشرے کے اندر ایک کارآمد اور کامیاب شہری نہیں بن سکے گا۔ تو اس لیے علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ بہت ایک اہم مقصد ہے تعلیم کا کہ طالب علم کو عمرانی زندگی کے تقاضوں کے اہل بنا دیا جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی، اسے اچھے سے سنیے گا، سمجھیے گا۔ اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کہیں سے سمجھ نہ آئے تو آپ واٹس ایپ گروپ میں بھی اور یوٹیوب چینل پر بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، کیوریز اپنی لکھ کے بھیج سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔